AJ Media 96. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سے کرے نور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے نور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میرا تبلیغ میں اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں بہت ہی مختصر وقت ہے ہمارے سامنے کچھ سال پہلے آئینس رحم صاحب نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا اور اس پودے میں خوب پانی ڈالا گیا محنت اور مشقت کی ہے اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پودے کو پھلدار درخت بنا دیا اور گزشتہ سال آپ کے سامنے آپ کے اسی گاؤں میں ان پھلوں کے اوپر حفاظ اکرام کے سروں پر دستار بندی ان حافظوں کے سر پر پگڑی باندھی گئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے اسی درخت کے پھل آپ کے سامنے طرح طرح سے اور ہر ایک نئے طریقے اور نئے انداز میں آپ کے سامنے آ کر اپنا جلوہ بکھیر رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ہمارا آپ ایک گھر کو چلاتے ہیں اس کو چلانے میں کتنی مشقتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک مدرسہ چلانے میں کتنی پریشانیاں اور نہ جانے کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن قاری نذر احمد صاحب اور اس محلے کے رہنے والے ہر شخص کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف اس اور ایک درخت پر خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ اس کے بعد انہوں نے جس طرح بچوں کے ساتھ اور بچوں کی تعلیم کے لیے چراغ جلایا اب ان کی نگاہ دور تک گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جامعہ اقرا للبنات یعنی بچیوں کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا جائے بچیوں کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا جائے اور انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا آپ ان کے ہمت اور حوصلے کو سرائیے اور ان کے قدم میں قدم ملا کر کے چلیے اور اس کا ساتھ دیجیے ایک واقعہ یاد آتا ہے علی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہر انسان ہندوستان کا پورے دنیا کا رہنے والا ایمان والا ہے ایمان والا ان کے نام سے واقف ہے جانتا ہے کہ کتنے بڑے احوال کے ولی گزرے چنانچہ علی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
زمانے میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے وہاں کے حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارے چھوٹے حضرت یعنی قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ یہ سمجھائیے کہ اپنے صحت کا بھی خیال کرے اور اپنے اوپر بھی دھیان دے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو چند دنوں میں بڑا کام دیتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں سے ہیں۔ چنانچہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ ان کو کام سے نہ روکیے بلکہ ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلیے پیدل چلا کرے، ان کے لیے سواری کا انتظام کیجیے۔ جب یہ مدرسے میں کوئی کام کیا کرے آپ ان کا ہاتھ بجایا کیجیے، لیکن ان کا پیچھا نہ چھوڑیے اور انہیں کام سے نہ روکیے۔ چنانچہ میں چنشر کے رہنے والے تمام باشندگان سے گزارش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون ہے، کس گھرانے سے اور کس خاندان سے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں اور آپ ان کا ساتھ دیجیے۔ جب یہ وقت مانگے آپ ان کو وقت دیجیے، جب یہ آپ سے مال مانگے مال دیجیے، جب آپ سے جس چیز کا مطالبہ کرے آپ ان کا ساتھ دیجیے، اس مطالبے کو پورا کیجیے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کام ان سے لے گا، وقت بہت قریب ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس وقت بھی ہم آئے تھے دیکھیں گے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اسی میں بچے پڑھتے بھی تھے اور رہتے بھی تھے، اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد اور ان کے گھر والے کو، جس زمانے میں یعنی جب مدرسہ کا ابتدا ہوا تھا تو گھروں میں طلباء کے لیے کھانا بنوایا کرتے اور ایک نہیں بلکہ 30 بچوں کے لیے سارا تعام کا نظام گھروں سے چلتا تھا۔ کتنی محنت اور کتنی مشقتیں اس کے پیچھے۔ آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پختہ عمارت، یہ عمارت اسی طرح کھڑی نہیں ہو گئی بلکہ اس کے پیچھے پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو آپ کا اسٹیج ہے اس کے پیچھے جس میں جامعہ اقرا للبنات قائم ہونے جا رہا ہے، یہ عمارت اسی طرح کھڑی نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے بہت محنت اور بہت قربانیاں ہیں، اس کے بعد یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ قاری نذرین صاحب فرما رہے تھے کہ اس سال رمضان المبارک سے اسی مدرسے میں جامعہ اقرا للبنات میں معلمات متعین کی گئی ہے جو تراویح پڑھائیں گی۔ آپ تمام اشرف کے باشندگان سے گزارش ہے کہ اپنے خواتین کو اپنی مستورات کو رمضان میں تراویح کے لیے وہاں بھیجیں، اور جس طرح بھی ہو سکے جیسے بھی ہو سکے آپ ان کا ساتھ دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی میں انقلاب برپا اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم بیانات سنیں اور اٹھ کر چلے جائیں، بلکہ زندگی میں انقلاب برپا اس وقت ہوگا کہ جب ہم بیان سنیں اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نموئی ہے نہاری، اس لیے عمل کرنا ہوگا۔ ہم بیانات سنیں، علماء اکرام کے بیان سنیں اور چلے جائیں، نہ سوچے نہ سمجھے، نہ آگے نہ پیچھے، اس سے زندگی میں انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ زندگی میں انقلاب برپا اس وقت ہوگا جب ہم یہ ارادہ کریں کہ جو بات سنیں، جو باتیں کہی گئی ہے اور جس چیز کے لیے بار بار جگایا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے اور
عمل کریں. یہ اصل چیز تمام بیانات کے اور تمام تر محنتوں اور قربانیوں. میرے بھائیوں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، کسی بھی قوم کے لیے تعلیم یعنی علم حاصل کرنا دین کی حقیقت معلوم ہے. کسی قوم کے لیے تعلیم حاصل کرنا علم کے حقیقت معلوم ہے. آپ علماء اکرام کی موجودگی میں علماء سے پوچھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 30 پارے نازل فرمائے اور ایسے اوقات میں اور ایسے حالات میں مکہ معظمہ میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا جس وقت میں مکے کے سرزمین پر ہر برائی ہو رہی تھی. نہ جانے کن کن حالات سے مکہ معظمہ گزر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، لیکن ان حالات میں بھی قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ اس برائی کو روکنے کے بارے میں نہیں، ان خرابیوں کو بند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس حالات میں اور ایسے وقت میں بھی جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ اس لیے تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، علم کو اپنی زندگی بنائیے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. علم کے بغیر انسان جنگلوں میں گھومتا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے. علم کے بغیر انسان انسانیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور علم کے بغیر انسان راہ ہدایت کو نہیں پہنچ سکتا. علم ایک ایسی نور ہے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر ایمان والی اور ایمان والیوں کے لیے فرض قرار دیا. ہر مرد و عورت کے لیے فرض قرار دیا گیا کہ علم کے بغیر کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. چنانچہ مولانا مظفر حسین صاحب نور اللہ برکتہ ناظم مظاہر علوم اس حدیث کے ذہن میں تفسیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا، بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. دنیا کا بھی علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ کا محبوب ادارہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جامعہ اقرأ بالبنات. اس میں ایسا نہیں کہ صرف دین کا علم اور دینی علم حاصل کرایا جائے گا، بلکہ عالمہ کے ساتھ ساتھ قاری نذرین صاحب نے ایسا نصاب تیار کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے نکالیں گے اچھی یونیورسٹیوں میں اور اچھے کالجوں میں اپنی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں اور قدام کر دیا سکتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظام بنایا ہے، اس کو تیار کیا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ جو وقت ہے بہت ہی خطرناک دور سے دنیا گزر رہی ہے. یہ صرف فتنہ کا دور نہیں رہا، صرف شر کا دور نہیں رہا، بلکہ یہ دور ابھی ابتداء کا چل رہا ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں کالجوں میں مرتد ہو رہی، ہمارے بچے مرتد ہو رہے، اسلام سے پھر رہے. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ایمان والے ہیں اور ایمان کی کیا قیمت ہے. یہ دور ابتداء کا دور چل رہا ہے. لوگ ایمان سے پھر جا رہے. آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے موبائلوں میں کہ مسلمان بچیاں ایمان سے پھر گئے، مسلمانوں سے شادی کرتی. مسلمان بچے ایمان سے پھر گئے، ایمان کی قیمت نہیں معلوم. اس کے اصل ذمہ دار ہمیں آپ ہیں، غازیت ہے. اس لیے کہ جس وقت ایمان و عقائد کی اہمیت اور دینی تعلیم اور ایک مسلمان کو مسلمان
چیز دے دی تھی، ایسے اوقات میں ہم نے بے پرواہی اور لاپرواہی کی۔ اب ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے۔ یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، کالجوں میں جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اسلام کے اعتراضات کو سنتا ہے اور مذہب اسلام کے طرح طرح کے بے بنیاد الزام کو سنتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ اس کی اصل ذمہ دار اور آپ ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں جو بلاد قائم ہو رہا ہے، جامعہ اقبالی بلاد، اپنے بچیوں کو اس میں داخلہ کرائے ہر حال میں، جس طرح سے بھی ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا تو ایمان والی کی ضروری ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ ایک بینا اور ایک نابینا، یعنی ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک بات میں کہہ دوں کہ اگر اس ملک میں سر اٹھا کر جینا ہے تو پھر ہمیں تعلیم کو اپنا بچھونا اور بستر بنانا پڑے گا، ہر طریقے سے جس حال میں بھی ہو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم اس دنیا میں اور اس ملک میں سر اٹھا کر کے اس میں کون چیز ہے؟ علم بہت بڑی دولت ہے۔ علم کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا، علم کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا، نہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، نہ اپنے نبی کو پہچانتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا ہے، نہ اپنے چھوٹے کو پہچانتا ہے، نہ اپنے بڑے کو پہچانتا ہے، اپنے بڑے کو پہچانتا ہے، کسی کو نہیں پہچانتا، اسی لیے اسے معلوم نہیں، اسے بتایا نہیں گیا، اسے پڑھایا نہیں گیا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، علماء کے حقوق کیا ہے، بڑوں کے حقوق کیا ہے، چھوٹوں کے حقوق کیا ہے، اپنے گھر میں کس طرح سے رہنا چاہیے، معاشرے میں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اسے معلوم نہیں۔ پھر ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں اماموں کے پاس، اور نہ جانے کن کن دروں پہ پھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ خراب ہو گیا، ہماری بچی بڑا غلطی کر گئی، ہمیں پہچانتی نہیں اور بدزبانی کرتی ہے، اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو علم یعنی پڑھنے والا بنائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرائے۔ علماء نے یہاں تک کے کہا ہے کہ اگر بھیک نہ مانگنا پڑے تو مانگو، لیکن اپنے بچے کو تعلیم دو، اسے پڑھاؤ، دین کی بھی تعلیم دو اور دنیا کی بھی تعلیم دو، دین کی بھی تعلیم دو اور دنیا کی بھی تعلیم دو۔ اگر پیسے کماتے ہو تو پہلے اس پیسے میں سے ایک رقم حلال ایسی اس لیے کرو کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے، پڑھانا ہے، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر کوئی کام نہیں چلنے والا، نہ آپ معاشرے میں سر اٹھا کر کے جی سکتے ہیں اور نہ معاشرے میں اور نہ ملک میں سر اٹھا کر کے جی سکتے ہیں۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے کا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے، عزم و ارادہ کا پختہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ آپ یاد رہے آپ کے ملک کے مثال میں جس کو کہا گیا APJ عبدالکلام، یہ کون بہت بڑے مالدار اور کون بہت بڑے مال و متا والے تھے، ان کے آبا و اجداد کے پاس کون سا مال و درہم تھا جس کے ذریعے سے وہ ایک بڑے میزائل مین بنے؟ کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب اسکول کے فیس دینے کے لیے رقم جمانا ہوا تو اپنے آپ کو اخبار فروش بنا لیے، اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آگے جا کر کے اعلیٰ امتحان دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہ تھا تو پڑھائی سے پڑھنے لگے، لیکن پھر جب معلوم ہوا اور ذہن گئی کہ ہمارے بہن رہتی ہے، چلتے ان کے پاس کچھ رقم لیتے ہیں تاکہ آگے کا تعلیم شروع ہو سکے، چنانچہ بہن کے پاس جاتے ہیں،
اور اسے مانتے ہیں اور اپنی تعلیم کو آغاز رکھتے ہیں، ایک دن وہی آتا ہے کہ ملک میں میزائی بینک کے نام سے جانے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑے۔ آپ یاد کیجیے جنگ بدر کا وہ واقعہ، اور جنگ بدر میں جو کفار و مشرکین قید ہو کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قیدی یعنی جو قیدی کر کے لائے گئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکوں کو اور ہمارے ایمان والے بھائیوں کو تعلیم دیں، پڑھائیں اور اپنے آپ کو آزادی دیں۔ ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھانے کے لیے آزادی کا شرط لگایا کہ ہمارے بچے کو تعلیم سکھا دے اور اپنے آپ کو آزادی حاصل کر لے۔ جس وقت میں مسلمان اور ایمان والا ذرے کا محتاج تھا، کھانے پینے کی محتاجگی تھی، لوگ پیٹوں میں پتھر مارا کرتے تھے، اگر چاہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں اور کروڑوں روپیہ کا ان کے سامنے رکھتے اور اپنے آپ کو کہتے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کرے اور لوگ آزادی حاصل کر لے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ اور رقم نہ مانگا، بلکہ یہ شرط لگائی کہ ہمارے بچے کو تعلیم سکھائے اور ہمارے نہ پڑھنے اور نہ لکھنے والے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے اور اپنے آپ کو آزادی سکھائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑے اور ہر طرح کی تعلیم، یعنی کہا گیا ہے الحکمت ضالۃ المومن، کہ علم و ہنر مومن کا پوشیدہ سرمایہ ہے، کہ جہاں سے بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائے، جہاں بھی علم حاصل کرنا پڑے وہاں جائے اور علم حاصل کرے، اپنے عقائد اور ایمان کو بچا دے، اپنے عقائد اور ایمان کو بچاتے ہوئے، اس لیے کہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ایمان ہے اور قیمتی چیز ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر طرح سے مدرسے کو مضبوط کرے۔ ایک پودا لگا تھا، وہ درخت کا شکل اختیار کر رہا ہے، ایک دوسرا پودا لگایا گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی قریب آئے گا، وہ بھی ایک پھلدار درخت کا شکل اختیار کرے گا۔ عام حضرات کی ہر طرح سے تعاون اور عام حضرات کو چاہیے کہ قاضی مصر عین صاحب سے اور ان کی خدمت گزاروں سے قدم میں قدم ملا کر چلے اور ان کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ AJ Media 96